نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ. اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اللہ تعالیٰ کے فضل اور احسان کے ساتھ ہم آج نماز نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں اگلی کلاس میں موجود ہیں، حاضر ہیں. آج انشاءاللہ تعالی باذن اللہ ہم نماز عیدین یہاں سے سٹارٹ کریں گے. اب کچھ اور نمازیں ان کے بارے میں ہم دیکھیں گے، جانیں گے. ابھی تک ہم نے نماز کا طریقہ تفصیل سے قرآن اور سنت صحیح احادیث کی روشنی میں جانا، اور کل ہم نے نماز جمعہ کے بارے میں جانا. آج نماز عیدین اور کچھ اور نمازیں بھی ہمارے سامنے آئیں گی جو کہ ضرورت پڑنے پر انہیں ہم کس طرح ادا کرتے ہیں اور کیا طریقہ ہے ان کا. اچھا، یہ سب ایسی ہیں کہ چونکہ یہ کبھی کبھی ان کی ضرورت پڑتی ہے، تو اگر ویسے آپ کو آج سمجھ آ جائے طریقہ جو میں ایک بار ہی پڑھوں گی تو بہت اچھی بات ہے، ویل اینڈ گڈ. ادروائز یہ ہے کہ ان کا جب ضرورت پڑتی ہے، موقع ہوتا ہے، تو الحمدللہ نہ صرف ہمارے ادارے کی طرف سے بلکہ سبھی ادارے عید کے موقع پر اس کا نماز کا طریقہ وہ بار بار شیئر ہو رہا ہوتا ہے. تو باقی جو آگے آنے والی نمازیں ہیں ان کا بھی، تو وہ آپ کو وہاں سے طریقہ جو ہے وہ آپ پتہ چل سکتا ہے. لیکن یہاں سے ایک دفعہ ضرور آپ کو یہ پڑھ لیجئے، میرے ساتھ سن لیجئے کہ آپ کو پتہ ہو کہ یہ کیا ہوتی ہیں اور ان کا صحیح اوتھینٹک طریقہ. اس بک کا کم از کم PDF ضرور آپ کے پاس موجود ہو کہ کبھی اگر آپ طریقہ دیکھیں تو اس سے آپ ملا لیں کہ جی یہ بالکل ایسا ہی لکھا ہوا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نماز عیدین، اس کے احکام اور مسائل. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ترجمہ: جمعہ، عرفہ، قربانی اور عید الفطر کے دن غسل کرنا چاہیے. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما عید کے دن عیدگاہ کی طرف نکلنے سے پہلے غسل کیا کرتے تھے. عید الفطر کی نماز کے لیے نکلنے سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا لازم ہے. اس سے معلوم ہوا کہ یہ جو ہے صدقہ فطر، یہ نماز عید کے لیے جانے سے پہلے ادا کرنا لازم ہے. اس میں تاخیر کرنا جائز نہیں ہے. بعض لوگ بالکل نماز شروع ہونے سے پہلے وہاں مسجد میں لوگوں کو دیتے ہیں، یا تو کوشش کریں کہ آپ تھوڑا پہلے دے دیں. آپ چاہے 2-3 دن پہلے تک بھی دے سکتے ہیں، بہت پہلے بھی نہ دیں، لیکن لیٹ نہ کیجیے. اگر آپ کی نماز ہو گئی تو اس کے بعد پھر یہ صدقہ فطر نہیں رہے گا، یہ سمپل صدقہ شمار ہوگا. عید اگر جمعے کے دن ہو تو نماز عید پڑھنے کے بعد جمعہ پڑھ لیں، یا ظہر اختیار ہے. اگر ایک دن میں آج عید بھی ہے اور جمعہ بھی، تو ان دونوں میں سے کوئی اگر ایک پڑھ لیتا ہے تو وہ ٹھیک ہے، دونوں پڑھ لیں تو زیادہ اچھی بات ہے. تو اگر کسی نے عید کی نماز پڑھ لی ہے، کسی مرد نے خاص طور پر، اور اس کے بعد چلیں اگر جمعے کے لیے کوئی نہیں گیا تو وہ ظہر پڑھ سکتے ہیں. یہ صرف عید والے دن، وہ عید والے دن جس دن دونوں آتے ہیں، عید بھی اور جمعہ بھی، ٹھیک ہے. ادروائز یہ کہ کوشش کرنے چاہیے کہ دونوں آپ انہیں ادا کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عیدین، اچھا عیدین کہتے کس کو ہیں؟ عربی میں یہ جیسے مسلمانی، مسلمینی، شاید آپ نے یہ لفظ کہیں سنے ہو. ایسے عیدانی، عیدینی، دو عیدوں کو کہتے ہیں. ہماری اصل میں عیدیں دو ہی ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ. اور اس کے علاوہ جو باقی ہیں وہ اس طرح سے کوئی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، نہ ہی سنت سے اس طرح ثابت ہے. اب وہ بعد میں لوگ جیسے عید میلاد النبی بھی شامل کر لی گئی، اور وہ اس کی بہت سے جواز دیتے ہیں اپنی طرف سے بہت سے، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر یہ دن نہ ہوتا تو باقی عیدیں بھی نہ ہوتی. پہلی بات تو یہ کہ وہ جو ڈیٹ جس پر وہ یہ عید سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ ڈیٹ ہی کنفرم نہیں ہے، اوتھینٹک نہیں ہے، اس کے بارے میں بھی اختلاف ہے. یہ 12 ربیع الاول ضروری تو نہیں ہے،
یہ بعض جگہوں پر 9 بتائی جاتی ہے، بعض جگہوں پر 8 ہے، یہ مختلف رائے ہیں. اور اب یہ تو لمبی بحث ہو جائے گی نا پھر کہ وہ کیا کہتے ہیں اور ہم کیا سوچتے ہیں. دیکھیں یہ میں اکثر آپ سے یہ بات شیئر کرتی ہوں کہ بہت ساری باتیں لوگ یہی کہتے ہیں کہ اس میں کیا غلط ہے، پھر کیا ہوا، کسی کا فائدہ ہی تو ہو رہا ہے نا. کوئی بات اس طرح سے نہیں ہے. اب دیکھیں کل کی کلاس میں ہم نے کتنی باتیں ایسی دیکھی کہ جو صحیح تھیں لیکن وہ اس جگہ پر اس دن اس موقع کے لیے صحیح نہیں تھی. تو یہ حکمت کے ساتھ چلنا ہے. ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے، ان سے آگے نہیں بڑھنا جو کام انہوں نے نہیں کیا. اور یہ عقائد اور عبادات، یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ اس میں ان کو اسٹرکٹلی فالو کرنا ہے. باقی اگر کوئی کہے کہ جی ان کے زمانے میں تو یہ ہوائی سفر بھی نہیں تھے، موبائل بھی نہیں تھے، تو اس کی بات نہیں ہو رہی ہے. عقائد اور عبادات میں اس میں اگر کوئی خود سے نئی بات بنا لے، خود ہی دیکھیں آپ اگر محبت کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، آپ چاہے لاکھوں بار درود پڑھیں ان پر دن میں خود سے اکیلے، بالکل ٹھیک ہے. لیکن لوگوں کو اکٹھا کر کے ان کو فکس کرنا، اتنی بار پڑھنا ہے، اس طریقے سے پڑھنا ہے، یوں جھوم جھوم کے پڑھنا ہے، اور تعداد فکس کر لی جائے، وقت، طریقہ جو کہ ہے ہی نہیں ثابت، نہ قرآن سے نہ سنت سے. تو پھر یہ کہنا کہ اس میں کیا غلط ہے؟ کچھ غلط تو نہیں ہے نا، کسی کا فائدہ ہی ہو رہا ہے، سکون مل رہا ہے. اس طرح سے کوئی بات، غیر اللہ کے نام کے کھانے پکائے جاتے ہیں اور نظر و نیاز قربانی دی جاتی ہے، پھر کہا جاتا ہے پھر کیا ہوا، کسی کا پیٹ ہی بھر رہا ہے. تو بات یہ ہے کہ آپ اسی کو پھر اللہ کے نام کا کر لیں، پھر کیا ہوا، اتنی سی تو بات ہے نا. تو یہ بات بہت سادہ ہے اگر کسی کو سمجھ آ جائے کہ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگے نہیں بڑھنا، تو ہمیں ان سے زیادہ نہ اللہ سے محبت ہو سکتی ہے، سیدھی سی بات ہے، نہ دین سے، جتنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تھی. اور کچھ ایسا انہوں نے مس نہیں کیا کہ جو ہم اتنے سمجھدار، اتنے سیانے ہیں کہ اب ہم اس میں ایڈ کر رہے ہیں دین میں. تو بہت احتیاط کا مقام ہے. اور میں ان جھگڑوں میں کبھی نہیں پڑتی ہوں، میں صرف آپ کو ایک آئیڈیا دیتی ہوں کہ آگے آپ خود سرچ کریں، خود علم حاصل کریں قرآن کا، حدیث کا. آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ دین کتنا سادہ ہے، کتنا اسٹریٹ فارورڈ ہے. اس میں ہم نے ایسی رسومات، رواج خود ہی ہم نے ایڈ کیے ہیں. پتہ نہیں کیسے کیسے وہ گھروں میں معجزے پڑے جاتے ہیں، پتہ نہیں کن کن کے نام کے نظر و نیاز، قربانیاں، یہ عرس، میلے، وہاں پر جا کے قبروں والوں سے مانگنا. تو یہ گھروں میں دیکھیں اب ہم نے کتنا شرک اور بدعتیں شامل کر لی ہیں. کہاں سے خیر و برکت آئے؟ شرک اتنا ناپسند ہے اللہ تعالیٰ کو. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، سورہ لقمان. یہ ظلم کہ اور بھی آپ قرآن مجید میں کئی بار دیکھیں گے. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں، اور ہم اسے اتنا ایزی لیتے ہیں، اور ہم یہی کہتے ہیں پھر کیا ہوا، کسی کو کوئی تکلیف تو نہیں دے رہے نا، کسی کا نقصان تو نہیں کر رہے، کسی کی چوری نہیں کر رہے. بھی آپ اللہ تعالیٰ کی حق تلفی کر رہے ہیں اگر شرک کرتے ہیں، آپ سنت کی حق تلفی کر رہے ہیں اگر آپ بدعت کرتے ہیں، اس میں مبتلا ہیں، تو ظلم تو ہو گیا. بس مجبوری کیا کہنے یا افسوس یہ کہ آپ کو علم نہیں ہے اس چیز کا، اس کی نوعیت کا اندازہ نہیں ہے. تو میں پھر کہوں گی دین بہت سادہ ہے. یہ سب چیزیں میں نے بھی دیکھی ہیں، ادھر ادھر دائیں بائیں، بچپن سے بہت کچھ دیکھتے آ رہے ہیں. تو دین اتنا سمپل، اسٹریٹ فارورڈ، سادہ، شاید لوگوں کو وہ اس طرح اٹریکٹ نہیں کرتا جس طرح سے یہ رنگ برنگے فنکشنز. اور اسے صرف ایک کا نہیں ہے، ہر فرقے نے اپنے اپنے ایونٹس نکال لیے ہیں، اور اس میں وہ چاہے خوش ہیں چاہے وہ رو رہے ہیں، لیکن ان کا اندر اپنا بھی ہوتا ہے. انہیں وہ رونق، میلہ، اکٹھا ہونا، کھانا پینا، وہ سب اچھا لگتا ہے. اب دین اسلام میں اس طرح کی باتوں کی جگہ نہیں ہے، گنجائش نہیں ہے. میں اکثر یہ بات کرتی ہوں کہ یہ جو عرس پہ جاتی ہیں خواتین، مرد خواتین مل کر بسوں میں، ویگنوں میں آپ سفر کر کے جا رہے ہیں، آپ اپنا وقت بھی لگا رہے ہیں، آپ اپنا پیسہ بھی لگا رہے ہیں. کیا کچھ نہیں ہوتا. بعض لوگ تو یہاں تک سننے میں آیا، دیکھنے میں آیا، اپنی گھر کی چیزیں، زمینیں، کیا کچھ نہیں بیچ کے اپنے پیر صاحب کو راضی کر رہے ہیں.
عورتیں بچے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے، کس حد تک وہ پیر صاحب کے ساتھ وہ کچھ بھی ان کے کہنے پہ کر سکتی ہیں. تو آپ دین کا تو پتہ کیجئے کہ دین کیا کہتا ہے. تو یہ چیزیں بس ہمیں سب اچھا لگ رہا ہے، ہمیں فائدہ مل رہا ہے، وقتی سکون مل رہا ہوگا، خوشی مل رہی ہوگی، رونق. اور ہم نے بہت کچھ ایسا شامل کر لیا، یہ جسے آپ شب برات کہتے ہیں، جو کہ جس کی کوئی اصل میں حقیقت نہیں ہے اس دن کی، اس رات کی. عبادات کی چلے اپنی جگہ ہوگی، وہ اس وقت میرا ٹاپک نہیں ہے، لیکن یہ جو اس پہ یہ تو بالکل جب ہم انڈیا پاکستان اکٹھا تھا تو وہاں ان کی جو رواج تھے ہندوؤں کے، یہ آتش بازی اور یہ دیے جلانا اور پتہ نہیں کیا کچھ، تو یہ ہم نے وہاں سے لیا، اس کا ہمارے دین سے کوئی تعلق نہیں. اب یہ ایک لمبی لسٹ ہے، اگر میں یہ ٹاپک شروع کروں گی تو یہ آج کی کلاس رہ جائے گی. میں بتانا صرف یہ چاہ رہی تھی کہ علم حاصل کیجئے، قرآن اور سنت کا، حدیث کا، ہر چیز کرسٹل کلیئر ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے. اللہ سے دعا بھی کیا کریں ساتھ ساتھ، اللہ تعالیٰ آپ کو نفع بخش علم دے، جو حق کو حق اور باطل کو باطل کلیئر کر دے. کیونکہ بہت لوگ بعض دفعہ بہت زیادہ علم حاصل کرنے سے بھی، ہمارے ہاں تو یہ کہا جاتا ہے نا، دماغ گھوم گیا، دماغ پھر گیا. ایسا نہیں ہوتا ہے. بعض دفعہ انسان بعض لمحوں میں وہ اس چیز کو اپنی محنت، اپنا سب کچھ اپنی عقل سے شمار کرنے لگتا ہے، حالانکہ علم بھی اللہ کی طرف سے دی ہوئی ایک نعمت ہے، ایک امانت ہے جو ہم نے آگے پہنچانا ہے. یہ ہم سب پر فرض ہے، اور اس سے اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچانا ہے. تو جو علم آپ کو اللہ کے قریب کر دے، چاہے وہ دین کا ہے چاہے دنیا کا، وہ ہی اصل علم ہے. اور جو علم آپ کو اللہ سے دور کر دے، وہ چاہے دین کا بھی ہے، وہ اس کا مطلب ہے آپ ٹھیک نہیں کر رہے کچھ. اور اللہ کیسے راضی ہوں گے کہ اس علم سے آپ کو اللہ بھی یاد رہے، کچھ بھی کہنے لگے، کچھ بھی کرنے لگے، اور اللہ کی مخلوق کو آپ سے فائدہ ہو رہا. اللہ آپ سے راضی ہے، خوش ہوں گے اس علم سے، اور پھر آگے پہنچائیے اسے. اس میں آپ کنجوسی نہ کیجیے، چھپائیے نہیں. تو علم حاصل کیجیے اور خود فیصلہ کیجیے. تو چلیے بس یہیں پر میں آگے اپنی کلاس کی طرف آتی ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عیدین کی، ہاں یہ بات یہیں سے شروع ہوئی تھی، یہ تیسری عید. اور صرف یہی نہیں، بہت کچھ ہم نے دین میں شامل کر لیا ہے. تو اس چیز کے بارے میں کسی سے لڑائی جھگڑا نہ کیا کریں. مجھے سمجھ نہیں آتی ہم کیوں لڑتے ہیں. اگر کسی نے آپ کو کہا کہ یہ نہیں ہے، آپ ان سے کیوں ناراض ہو رہے ہیں؟ آپ اپنے طور پہ علم حاصل کریں، پتہ کریں کہ ہے یا نہیں. اب آپ جائیں گے اپنے کسی فرقے کے کسی عالم کے پاس، اب مجھے نہیں اندازہ وہ آپ کو کیا جواب دیں گے. تو اس کے معاملے میں بھی پھر آپ خود بھی علم حاصل کریں. اتنا تو علم حاصل کریں آپ کو یہ بھی پتا ہو کہ جو عالم صاحب کچھ کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں، وہ قرآن اور سنت کی روشنی میں بتا رہے ہیں کہ نہیں، وہ حدیث صحیح بتا رہے ہیں، حسن کے درجے پر ہے، یا بالکل ضعیف حدیث سے کوئی دلیل دے رہے ہیں. تو یہ اب آپ تھوڑا سا تو پھر ہاتھ پاؤں مارے نا. ہم کیا کرتے ہیں، پہلے تو ہمیں صحیح لوگوں کو طریقہ نہیں آتا، ذرا سی کوئی بات ہوتی ہے تو فوراً کہہ دیتے یہ تم غلط کر رہے ہو، یہ گناہ ہے، یہ اسلام میں نہیں ہے. بھی آپ اس طرح کسی کو کہیں گے تو وہ تو بہت ہرٹ ہوگا، اور یقیناً وہ اوفینڈ بھی ہو سکتا ہے. آگے سے وہ کہے گا جاؤ جو کرنا ہے کر لو، میں ایسے ہی کروں گا. سب سے پہلے تو بتانے والوں کا طریقہ اچھا ہونا چاہیے. اس میں بہت باتیں ہیں، فی الحال اتنا ہی. دوسرا یہ کہ پھر جسے بتایا جا رہا ہے وہ یہ سوچے کہ یہ اس کی مجھ سے تو کوئی دشمنی نہیں ہے، اور وہ اپنی بات تو نہیں لے کر آ رہا، وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں اگر کوئی دلیل کے ساتھ مجھے بتا رہا ہے تو چلو میں اس کو سرچ کر لیتی ہوں، میں ڈھونڈ لیتی ہوں، پتہ کر لیں. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس طرح یہ ساری بدعتوں میں مبتلا تھے، بعد میں جب وہ ان کو اللہ نے ہدایت دی ہے، ہدایت میں بندے کا بھی رول ہوتا ہے، بندے کی بھی کوشش ہوتی ہے، تو اس کے بعد انہیں احساس ہوا کہ ہم واقعی غلط کیا کرتے تھے. تو یہ سب چیزوں کا خیال رکھیں، جھگڑے میں نہ پڑا کریں. جھگڑا کس چیز کا؟ آپ کو لگ رہا ہے کہ کچھ لوگ، آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ غلط کر رہے ہیں، آپ ان سے کہیں کہ مجھے آپ دلیل دیں، پھر ان کی دلیل پر آپ سرچ کر لیں. آپ نے کسی کو کہنا تو اسے پیار سے سمجھائیں. تو یہ، اور علم بہت ضروری ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے علم پراپر نہیں ہے ہمارے پاس. ہمارے ہاں یہ چیز میں آپ کہہ لیں جسے کہتے ہیں نا آئی وٹنس، میں بہت سے مدارس میں مجھے گرامر کے سے ہی میرا تعلق ہے، میں اسی کے پوائنٹ آف ویو سے ایون آن لائن شارٹ کورسز کرنے کا مجھے موقع ملا الحمدللہ. لیکن جو چیز میں چاہتی تھی کہ مجھے اس گرامر سیکھنے کے بعد
میں قرآن مجید مجھے پڑھایا جائے گا، حدیث میں یہ سکھایا جائے گا، وہ مجھے کچھ نہیں ملا وہاں پر. وہاں پر فرقوں کی اپنی باتیں ہیں، ان کے اپنے بزرگوں کو زیادہ وقت اور توجہ دی جاتی ہے، ان کی ہر چیز میں، ان کے حلیے میں، ان کی بول چال، رہن سہن، ان کا سونا جاگنا، ان کا چلنا پھرنا، جینا مرنا، وہ دین اسلام سے زیادہ ان کے فرقے کے مطابق اور کے لیے ہوتا ہے. یہ چیز اب آپ علم حاصل کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے، اور یہ خود آپ اس چیز کو ڈھونڈیں. سب پتہ چل جاتا ہے، سب سامنے ہی موجود ہے، ہم توجہ نہیں کر رہے. ایک تو ہم وہ چیزیں چھوڑنا نہیں چاہتے. قرآن مجید میں کتنی بار اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا اور بتایا ہمیں کہ آج بھی لوگ یہی کہتے ہیں، جب یہ قرآن مجید نازل ہو رہا تھا اور پرانے لوگ بھی، کہ کیا مطلب ہمارے آباء و اجداد جو کر رہے تھے وہ غلط تھا، وہ ان کا طریقہ غلط تھا، ہم انہیں کیسے چھوڑ دیں. تو آپ پڑھیں قرآن مجید تو آپ کو اندازہ ہو کہ یہ تو بالکل جیسے ہمارے لیے بات ہو رہی ہے، ہم بھی ایسے کر رہے ہیں. میں اپنے باپ دادا کا جو گھر میں چل رہا ہے میں وہ چھوڑ دوں؟ ہمارے گھروں میں جو پتہ نہیں کس کس کے نام کے کھانے پکتے ہیں، کیا کیا وہ موضوع پڑے جاتے ہیں، یہ تیجا، ساتواں، 10واں، 40واں، کیا کچھ نہیں ہوتا، ایک لمبی لسٹ ہے، میں اسے چھوڑ دوں؟ تو یہ ہم بھی تو وہی کر رہے ہیں. تو قرآن مجید سے آپ جڑیں گے نا، صرف قرآن مجید سے جڑ جائیں، وہ خود ہی آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی ایک ایک آیت کے پیچھے بہت ساری احادیث آئیں گی، بہت سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر آئے گا، وہ آپ کو خود ہی قرآن مجید سکھا دے گا. ایک بار بس جڑ جائیں. تو کہنا میں یہ چاہ رہی ہوں کہ دین بڑا سادہ ہے، اسٹریٹ فارورڈ ہے، بالکل سمپل ہے. اس میں یہ رنگ بازیاں، یہ رنگ برنگے ایونٹس، یہ مرد عورتوں کا مل کر یہ کوئی کسی فنکشن میں آنا جانا اٹینڈ کرنا، اور یہ چیزیں ان کا کوئی کچھ بھی نہیں ہے. یہ آپ دین اسلام آپ کا وقت اور انرجی دونوں بچاتا ہے. اب آپ خود نہیں بچانا چاہ رہے تو کیا کر سکتے ہیں، لیکن علم حاصل کیجیے بس. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدین، دونوں عیدوں، جب بھی میں عیدین کا لفظ استعمال کروں گی، دونوں عیدوں کی نماز، اذان، اس کی جو نماز تھی نا وہ اذان اور تکبیر کے بغیر پڑھی. یہ آپ سب نے کبھی نہ کبھی تو پڑھی ہوگی نا، کیونکہ یہ لازمی ہے ایک طرح سے، یہ فرض نہیں ہے لیکن اس طرح سے ہے کہ یہ ایون اگر کسی نے نماز نہیں بھی پڑھنی کسی عورت نے تو اس کے لیے بھی حکم ہے کہ ان سب کو عید گاہ کی طرف لے جایا جائے. یہ مسجدوں سے ہٹ کر اس کو پراپر جگہ پر اس کو ہونا چاہیے، وہاں پہ خواتین کی الگ جگہ اور سب عورتیں جائیں اس میں. تو یہ سب کو اندازہ ہوگا، اس کے طریقہ آپ کو پتہ ہوگا. سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا نماز عید کے لیے اذان ہے، نہ تکبیر، پکارنا ہے، نہ کوئی اور آواز. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید گاہ میں سوائے عید کی 2 رکعتوں کے نہ پہلے نفل پڑھے نہ بعد میں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الفطر کے دن کچھ کھا کر نماز کے لیے نکلتے اور عید الاضحیٰ کے دن نماز پڑھ کر کھاتے. اچھا اب یہ میں جو لکھا ہے پڑھتی جا رہی ہوں، یہ میں بتا دوں کہ یہ سب اپنی جگہ صحیح ہیں. ہو سکتا ہے جو باتیں آپ تک پہنچی ہیں وہ صحیح نہ ہوں، ان کی حدیث کی جو ریفرنس ہے وہ ضعیف ہوں، یہ بھی ہو سکتا ہے. اچھا دوسری بات یہ کہ یہ بھی صحیح ہے، ایک کوئی اور طریقہ بھی آپ کے سامنے آتا ہے اور وہ بھی صحیح ہوگا اور اس طرح ہمارے ہاں چل رہا ہوگا، تو وہ تو بات ٹھیک ہے، اس میں کوئی نہیں ہے. بات وہاں مسئلہ ہوتا ہے کہ جو ہے ہی نہیں موجود، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کیا اور وہ لوگ شامل اسے کر لیں، وہ چیز وہاں مسئلہ ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الفطر کے روز تاک کہتے ہیں، یہ جو آڈ ایون آڈ، ایک تاک ہے 2 جفت ہے اس طرح سے، تو 1 3 5 7 اس طرح سے کھجوریں کھا کر عیدگاہ جایا کرتے تھے. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہر جا کر عید کی نماز بعد جماعت ادا نہ کر سکتے تو اپنے غلاموں اور اہل و عیال کو جمع کرتے اور اپنے ایک غلام، ان کے غلام تھے عبداللہ بن ابو عتبہ رحم اللہ، کو شہر والوں کی نماز کی طرح نماز پڑھانے کا حکم دیتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اسی طرح ایک قافلہ آیا اور انہوں نے گواہی دی کہ کل انہوں نے چاند دیکھا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روزہ افطار کرنے اور دوسرے دن عید کی نماز کے لیے نکلنے کا حکم دیا، کیونکہ وہ اتنی دیر سے خبر پہنچی تھی کہ نماز عید کا وقت نکل چکا تھا، لیکن روزہ افطار کروا دیا. عید کے دن مسجد میں صحابہ نے جنگی کھیلوں کا مظاہرہ کیا، سب نیچے ریفرنس مل جائیں گے آپ کو. اور اس طرح ایک اور صحابی ہیں سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عید الفطر یا عید الاضحیٰ کے روز نماز کے لیے گئے، امام نے نماز میں تاخیر کر دی تو وہ فرمانے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہم اس وقت نماز سے فارغ ہو چکے ہوتے تھے. راوی کہتا ہے کہ یہ چاشت کا وقت تھا. صحابہ کرام جو تھے وہ ظاہر جب تک زندہ رہے بعد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد،
تو وہ ہر چیز کو اسی سے ریلیٹ کیا کرتے تھے. ہم ان کے دور میں اس طرح کرتے تھے، اس طرح ہوتا تھا، اور بہت فکر کرتے تھے. بعد میں رہنے والے صحابہ بہت فکر کرتے تھے کہ تب تو ایسا نہیں ہوتا تھا، اب کیوں اس طرح ہو رہا ہے. یہ آپ پیچھے بھی ہم میرے ساتھ ان کلاسز میں دیکھ چکے ہیں. اور پھر وہ بتایا کرتے تھے، جو وہ بتاتے تھے تو ان کے بعد وہ لوگ جنہیں تابعین کہا جاتا ہے، جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھا نہ ان کی صحبت میں رہے، لیکن صحابہ کرام کو دیکھا. تو اس طرح سے یہ لمبی ایک چین ہے. تو وہ پھر نوٹ کر لیتے تھے ان باتوں کو. تو وہ وہاں سے پھر یہ جب احادیث مبارکہ یہ جو ریسرچ کرتے تھے، جیسے امام بخاری، امام مسلم اور بہت سارے، تو ان تک پھر وہ اسی طرح ایک چین جو بنتی ہے نا، اس چین میں بعض دفعہ یہ لوگ شامل ہو جاتے تھے. عیدگاہ میں جس راستے سے جائیں واپسی پر راستہ تبدیل کریں. حدیث کی بہت تفصیلات ہیں، اس کی بہت طرح کی اقسام ہیں، اور ضروری نہیں کہ اس میں صرف یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث بات کو کہتے ہیں، خبر کو کہتے ہیں. اس کی ایک وہ بھی ہے جو کہ صحابہ کرام سے ہم تک پہنچتی ہیں. تو یہ بہت بہت بڑا ٹاپک ہے، سبجیکٹ ہے. تو بس سمپل کہ میں آپ سے بس کچھ باتیں موٹے موٹے پوائنٹس یہاں شیئر کر دیتی ہوتی ہوں. عیدگاہ میں جس راستے سے جائیں واپسی پر راستہ تبدیل کریں. نیچے ریفرنس آپ دیکھ سکتی ہیں. عورتوں کے لیے عیدگاہ میں آنے کا حکم. سیدہ ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ ہمیں حکم دیا گیا ہم سب عورتوں کو، حتیٰ کہ حیض والیوں اور پردے والیوں کو بھی، دونوں عیدوں میں گھروں سے نکال لیں تاکہ وہ سب مسلمانوں کی جماعت، نماز اور ان کی دعا میں حاضر ہوں. اور فرمایا حیض والیاں جائے نماز سے الگ رہیں، وہ نماز نہ پڑھیں، لیکن مسلمانوں کی دعاؤں اور تکبیروں میں شامل رہیں. ظاہر انہوں نے بھی روزے رکھے ہیں، آج عید ہے اور یہ بہت بابرکت یہ وقت ہے، یہ جس وقت یہ دعائیں ہو رہی ہیں اور تکبیرات تو خیر سبھی اس میں شامل ہوں، تاکہ اللہ کی رحمت اور بخشش سے حصہ پائیں. ایک عورت نے عرض کیا کہ اگر ہم میں سے کسی کے پاس چادر نہ ہو تو پھر وہ کیسے عیدگاہ میں جائے؟ فرمایا اس کی ساتھ والی عورت چادر اوڑھا دے. کسی دوسری عورت سے چادر جیسے ادھار نہیں لے کر چلا جاتا انسان. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اور صحابیات کو، حتیٰ کہ حیض والی عورتوں کو بھی ساتھ لے کر عیدگاہ کی طرف جاتے. آپ کی عیدگاہ مسجد نبوی سے 1000 ہاتھ کے فاصلے پر البقیع کی طرف تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر اور عمر اور عثمان رضوان اللہ علیہم اجمعین عیدین کی نماز خطبے سے پہلے پڑھتے تھے. یہ ایک ایک بات میں تو سمپل بتا کے گزر رہی ہوں نا، ان سب میں بہت سارے فقہی مسائل بھی ہیں، اختلافی مسائل بھی ہیں. یہاں پر جو صحیح دلائل کے ساتھ ہیں وہ میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں. تکبیرات عید کا وقت، اس میں یہ حافظ ابن حجر تکبیرات کے وقت ابتدا اور انتہا کے بارے میں فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بارے میں کوئی حدیث ثابت نہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے جو سب سے زیادہ صحیح روایات مروی ہیں وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے. تو تکبیرات جی بالکل پڑھ سکتے ہیں. دیکھیں ایک ہوتا ہے آثار صحابہ کہتے ہیں اسے، کہ کوئی چیز آپ کو کلیئر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول یا عمل سے نہیں اس طرح آپ تک پہنچ رہی، لیکن صحابہ نے وہ یا کہا یا کیا، تو آثار صحابہ وہاں سے پتہ چل رہا ہے، تو وہ بالکل کی جا سکتی ہے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرفہ کے دن 9 ذوالحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذوالحج کی عصر تک تکبیرات کہتے. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما عید الفطر کے دن گھر سے عیدگاہ تک با آواز بلند تکبیرات کہتے. اور امام زہری کہتے ہیں کہ لوگ عید کے دن اپنے گھروں سے عیدگاہ تک تکبیرات کہتے، پھر امام کے ساتھ تکبیرات کہتے. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما 9 ذوالحج نماز فجر سے لے کر 13 ذوالحج نماز عصر تک ان الفاظ میں تکبیرات کہتے. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر و اجل، اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ سب سے بڑا ہے، بہت بڑا. اللہ سب سے بڑا ہے، بہت بڑا. اللہ سب سے بڑا اور سب سے زیادہ صاحب جلال ہے. اللہ سب سے بڑا ہے اور اللہ ہی کے لیے ساری تعریف ہے. اللہ تعالیٰ کو یہ سب سننا بہت پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی ہر تعریف کے قابل ہیں، لائق ہیں. یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں تکبیرات کہتے: اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ. مشہور تابعی ہیں کہ ابراہیم رحم اللہ سے روایت ہے کہ لوگ عرفات کے دن نماز کے بعد قبلہ رخ حالت میں اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. اس کے بارے میں اور بھی ہیں کہ یہ کہاں کہاں سے ہم تک پہنچتے. یہ بالکل ٹھیک ہے اور اسے پڑھنا چاہیے. نماز عید کا طریقہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن عیدگاہ جاتے، سب سے پہلے نماز پڑھتے، پھر خطبہ دیتے.
جبکہ لوگ صفوں میں بیٹھے رہتے، خطبے میں لوگوں کو واعظ اور نصیحت کرتے، اور اگر کہیں لشکر بھیجنا ہوتا تو اس کی تیاری وغیرہ کا حکم دیتے، پھر واپس لوٹتے۔ اب طریقہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں۔ یہ عید کے موقع پہ سب ایک دفعہ بعض وہاں بھول بھی جاتے ہیں، تو وہ تازہ ہو جاتا ہے، اور مسجدوں میں ماشاءاللہ زیادہ ٹھیک طریقے سے ہی کیا جا رہا ہوتا ہے۔ باقی سب کے اپنے اپنے ایشوز ہیں، اختلافات ہیں، کسی کے یہ رفع الیدین پہ، کسی کے آمین اونچا کہنے پہ، وہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہم تو اس اسکول آف تھاٹ سے ہیں کہ اس چیزوں میں کیوں جھگڑتے ہو؟ یہ وہ چیزیں نہیں ہیں کہ جن میں جھگڑا جائے، جن میں وقت ضائع کیا جائے، ٹھیک ہے۔ تو ہم وہ نہیں ہے کہ جو بدعت کے معاملے میں کہتے ہیں کہ پھر کیا ہوا، وہ کوئی کر رہا ہے تو کرنے دو، کوئی وہ کر رہا ہے تو کرنے دو، نہیں، ٹھیک ہے۔ تو فرق ہوتا ہے۔ میں نے کہا نا، آپ علم حاصل کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کے پاس جب علم آتا ہے نا، آپ کو جو چیز صحیح اب سامنے آ گئی ہے، آپ بسم اللہ کیجئے، آپ شروع کیجئے، لوگوں پہ تنقید نہ کیجئے۔ کوئی کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں کر رہا، اس دین کے معاملے میں، نماز کے معاملے میں آپ ہو سکتا ہے اس کے پاس اپنے دلائل ہوں، پڑھ رہا ہے نا، ابھی فی الحال اس کو پڑھنے دیجئے، پہلے آپ تھوڑی دوستی کیجئے، آپ کے اچھے تعلقات ہوں، چاہے وہ کسی فرقے کا بھی ہے، پہلے وہ آپ سے، آپ کے حسن اخلاق سے کوئی متاثر ہو، کہ آپ اس کو لگے کہ اس کے دوست ہیں، دینی بھائی ہیں، تو ہی وہ آپ کی بات سنے گا نا۔ اب آپ ڈائریکٹ گئے ہیں مسجد میں، کسی کو دیکھا ہو، یہ کیا کر رہے ہو تم نے یہ رفع الیدین کر لیا، یا تم نے آمین اونچی آواز میں کہا، یا تم نے ایسا نہیں کیا، دونوں طرف میں بات کر رہی ہوں، تو یہ اس طرح سے نہیں ہوگا۔ تو علم حاصل کیجئے، اور جس کے پاس علم آتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ سے ایک تو خود بھی دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ حکمت دے، پھر اللہ تعالیٰ علم کی برکت سے یہ حکمت بھی ملتی ہے بہت زیادہ، تو آپ کو خیر دعا سے اور دعاؤں سے ہی ملے گی انشاءاللہ تعالیٰ، اس کی الگ سے بھی دعائیں ہیں تو، لیکن علم کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کی خاص برکت ہوتی ہے کہ آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے۔ اور ایک علم آپ یقین کیجئے، صحیح علم تو وہ ہے، اور اس کی حکمت یہ ہے کہ آپ کے پاس اب پتہ چل گیا کیا صحیح ہے، سب سے پہلے تو آپ اپنی غلطیاں دیکھیں گے، میں کہاں غلط ہوں، اب میں کہاں مجھ میں کمی ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے پھر انسان کو اپنی فکر پڑ جاتی ہے، وہ سب سے پہلے اپنا دیکھتا رہتا ہے، قدم قدم پر وہ اپنا خود جج بن جاتا ہے، لوگوں کا نہیں۔ یہ کم علمی کی علامت ہے کہ ہم اپنے آپ کو صحیح سمجھتے ہیں، لوگوں کو ہر وقت کرٹیسائز کرتے ہیں، ہر وقت ڈسکس کرتے ہیں، ان کے عیب خود بھی ذکر کرتے ہیں، لوگوں میں بیٹھ کے بھی ذکر کرتے ہیں، انہیں حقیر سمجھتے ہیں۔ جب صحیح علم آتا ہے نا، دین کا علم، تو یہ چیزوں سے انسان اوپر اٹھ جاتا ہے، اب اسے اپنی فکر پڑ جاتی ہے۔ اچھا، اب اپنا جو کیا کر رہا ہے ٹھیک ٹھیک، ساتھ ساتھ پھر اس کو لوگوں کی یہ فکر ہوتی ہے کہ ان تک بھی اب صحیح علم پہنچے، لیکن وہ حکمت سے پہنچانا ہے۔ تو یہ ایسے سینسٹیو ایشوز ہیں، ان کے پیچھے تو اتنے اتنے فرقے لڑ رہے ہیں، مر رہے ہیں، تو ان میں آپ حکمت سے کام لیں۔ اس میں کوئی حرج نہیں کہ آپ فرض کریں رفع الیدین کر رہے ہیں، گھر پہ کر رہے ہیں، آپ بالکل کیجئے، یہ اس کتاب میں آپ کے سامنے ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام سے ثابت ہے، اس میں تو کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں۔ لیکن آپ کسی مسجد میں ایسی جاتے ہیں کہ وہاں پہ لوگ نہیں کر رہے، تو کوئی بات نہیں، آپ تھوڑی دیر کے لیے ایک دن نہ کریں، ایک نماز میں کچھ نہیں ہوتا، یہ آپ کی حکمت ہے۔ یا آپ چاہتے ہیں کہ کوئی اور کرے، تو اس کو پیار سے، محبت سے آپ سمجھا سکتے ہیں کہ آپ کو نماز میں ایسی بدعت والا کام کر رہا ہے، لیکن یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہوتا، ہمارے یہاں فوراً منہ پہ بات مار دی جاتی ہے، تم غلط کر رہے ہو، یہ گناہ ہے، یہ بدعت ہے۔ یہ الفاظ دیکھیں، میں آپ کو ایک ٹیچر کے طور پہ پڑھا رہی ہوں کلاس میں، تو میں بار بار استعمال کر سکتی ہوں، لیکن عام زندگی میں کسی کو بھی آپ اس طرح سے جا کر فوراً کہیں گے؟ آپ لوگوں نے اپنے سٹیٹس اتنے سخت لگائے ہوتے ہیں، اپنے سٹیٹس پہ بھی، سوشل میڈیا پہ جہاں آپ کو موقع ملتا ہے، اتنے چبھتے ہوئے سٹیٹس ہوتے ہیں کہ وہ شخص جو وہ کر رہا ہوتا ہے، وہ شرک یا بدعت، وہ بجائے کہ اپنی غلطی فیل کرے، ریئلائز کرے اور اس کو دور کرے، وہ آپ کے ان الفاظ کی وجہ سے وہ الٹا اب وہ ضد میں آ جاتا ہے، اور ایسا ہی بہت دفعہ دیکھا گیا ہے، بہت دفعہ دیکھا گیا، اور ایسا ہم سب نے کبھی نہ کبھی ایکسپیرینس کیا ہوگا، ایون بعض دفعہ آپ کے ذہن میں بھی نہیں ہے، لیکن اسٹیٹس پہ آپ کچھ لگاتے ہیں تو کسی نہ کسی کا ایسا رپلائی آتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ اس کے لیے اسٹیٹس لگایا گیا ہے، کیونکہ وہ کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کا اسٹیٹس میں آپ کے الفاظ، بات بہت سخت لگ رہی ہوتی ہے۔ تو یہ علم کے ساتھ ساتھ حکمت آنی چاہیے، اور حکمت کا ایک پہلو نہیں ہے، میں نے آپ کے سامنے کئی پہلو آپ کو آئیڈیا دینے کی کوشش کی ہے، بتانے کا طریقہ بھی اچھا ہو، حسب ضرورت کسی جگہ پر آپ نے فتنے کا اندیشہ ہے تو آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنی وہ ثابت شدہ سنت کو بھی تھوڑی دیر کے لیے آپ وہاں چاہے نہ کریں، تاکہ فتنہ نہ بڑھے،
کیونکہ دین اسلام فتنے کو پسند نہیں کرتا ہے. تو یہ اب حکمتیں ہیں. گھر میں ماں باپ ایک چیز کو ناپسند کر رہے ہیں، چاہے وہ سنت ہے لیکن ان کو ابھی نہیں پتا، تو آپ گھر میں بار بار ان کے سامنے وہ ذکر نہ کریں، وہ کر کے نہ دکھائیں. آپ اپنا قائم رہیں لیکن سمجھداری سے، پیار محبت سے ان کو بھی قائل کرتے رہیں، خود بھی آرام سے ذرا ان کی نظر نہ پڑے اور وہ کام آپ جاری رکھیں. آپ بھی نہ چھوڑیں، ان کو بھی نہ چھوڑیں. یہ چیز میں سمجھانا چاہ رہی ہوں. تو ہم لوگ نا جب نئے نئے دین میں آتے ہیں جذباتی ہو جاتے ہیں. سب سے پہلے تو ہمیں اپنے گھر والے کوئی نا غیر مسلم لگنے لگ جاتے ہیں، ہر چیز شرک لگنے لگتی ہے، ہر چیز بدعت لگنے لگ جاتی ہے. تو یہ سختی بھی نہیں آنی چاہیے. اور پھر بعض دفعہ ہم نئے نئے ہوتے ہیں، چند ماہ میں تو یہ دین اسلام اتنا غالب ہوتا ہے، اس کے بعد سارا رنگ اتر جاتا ہے اسلام کا. یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے؟ ایک بہت پیاری حدیث ہے، اللہ تعالیٰ کو وہ کام سب سے زیادہ پسند ہے جو چاہے تھوڑا سا ہو لیکن مستقل کیا جائے، تھوڑا سا ہو جائے. ٹھیک ہے، آپ بھی نہ تھکیں اس میں. سال میں ایک دفعہ ساری رات جاگ لیا اور ایک دفعہ ہزاروں لاکھوں کا صدقہ خیرات کر دیا، وہ سب بھی ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کو یہ جاننا ہے کہ اللہ کو کیا پسند ہے تو چھوٹا سا عمل، چاہے اس پہ ایک پیسہ بھی نہیں لگ رہا، کوئی ایک آپ ذکر روز کر رہی ہیں، ایک تسبیح آپ نے رکھ لی ہے، میں روز اپنے اللہ تعالیٰ کے لیے یہ تسبیح پڑھوں گی. کسی کو بھی نہیں پتا آپ کیا کر رہی ہیں، کسی کو بھی نہیں بتا رہی ہیں آپ کتنی بار پڑھ رہی ہیں. چھوٹا سا عمل روز ہو رہا ہے، صرف اللہ کے لیے ہو رہا ہے، بس یقین کیجئے وہ عمل اتنا خیر و برکت والا ہوگا. اور کچھ عمل زندگی میں ایسے رکھیں جو صرف اور صرف اللہ کے لیے ہوں، اللہ کے سوا کسی کو پتہ بھی نہ ہو، آپ بتائیں بھی نہیں، اور وہ ہوں بھی اللہ کے لیے. بس اس میں آپ کو بدلہ نہ چاہیے ہو. باقی سارا دن اتنا کچھ تو اللہ نے بغیر مانگے دیا ہے ہمیں، کیا کچھ نہیں ملا. کچھ نہیں ملا تو اس میں بھی اس کی حکمتیں ہیں. تو کچھ چیزیں ایسی ہو کہ اس پہ کہ آپ بدلہ بھی نہ چاہیں. دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسے خوش ہوتے ہیں آپ سے، کتنی خیر و برکت آتی ہے زندگی میں. اچھا جی، آگے چلتے ہیں. اب اس میں یہ میں ہاں، اب عید والے دن، خوشی کا دن، ذرا روٹین ڈیفرنٹ ہونی چاہیے. آپ انجوائے بھی کریں لیکن لیمٹس میں رہتے ہوئے. یہ نہیں کہ رمضان سارا، خاص طور پہ عید الفطر کی میں بات کروں گی، اور بلکہ چلیں عید الاضحیٰ کی بھی، اس میں بھی شروع میں 10 دن ہم کتنے اچھے ہو جاتے ہیں کہ وہ 10 دن اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ ترین دن ہے اس زمین پر. تو ہم اور رمضان میں بھی ہم اتنا محنت کرتے ہیں، سب کرتے ہیں، سب سحریوں کو جاگ رہے ہیں، افطاریاں بن رہی ہیں، بنا رہے ہیں، کہیں نہ کہیں ہر کوئی محنت کرتا ہے، تھکاوٹ ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تراویاں بھی پڑھی جا رہی ہیں، کوئی کم درجے پہ بھی کرے، پھر بھی رمضان کا مہینہ عام مہینہ نہیں ہوتا ہے. ہر انسان کچھ نہ کچھ اگر صرف روزہ ہی رکھ لیتا ہے نا، باقی چلے کوئی اور کام نہیں بھی کر رہا، تو بھی اس کی زندگی اس ایک مہینے میں مختلف ہوتی ہے، تھکاوٹ بھی ہوتی ہے. تو اب وہ اتنی محنت کی ہے سارا مہینہ، کسی نے کم یا زیادہ کی تو ہے نا. اور جیسے ہی چاند نظر آیا، سب اسلام دین گیا پتہ نہیں کدھر، اور ہم کچھ اور ہی نئے نکل کے آ جاتے ہیں. پھر سے دوبارہ نہیں، ہم وہ پرانے والے آ جاتے ہیں، وہ جو ہم نے ایک لبادہ اوڑا ہوتا ہے وہ پہ. تو یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے. اللہ آپ کو ہر وقت یاد ہونا چاہیے. یہ ایک پریکٹس تھی رمضان کی کہ پورا سال ہم اتنے نہ صحیح تھوڑے سے تو اس رنگ میں رنگیں. اور بہت فرق پڑتا ہے. ایک چیز میں آپ کو اپنے ایکسپیرینس سے بتا رہی ہوں، رمضان میں دل بڑے آپ کے نرم ہوئے ہوتے ہیں، بدل گئے ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے، اللہ کی توفیق سے. اس میں فیصلے جو آپ کرتی ہیں نا، ذرا سی آپ ہمت کریں، پورا سال آپ تلاوت بھی اس طرح کر سکتی ہیں، کورسز بھی اس طرح کر سکتی ہیں، پڑھ سکتی ہیں، پڑھا سکتی ہیں، بہت سے کام آپ کر سکتی ہیں. تو بات میں کہنے لگی تھی کہ یہ دیکھیے خوشی کا دن ہے، ابھی ہم آگے دیکھیں گے، لیکن اس میں اگر کوئی لشکر بھیجنا ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تیاری کا حکم دیتے. یہ جنہوں نے کام کرنے ہوتے ہیں نا، اور دین کے کام، وہ خوشی کے دن میں بھی یہ نہیں کہ اللہ کو بھول جاتے ہیں، یا آج خوشی کا دن ہے جی آج یہ والا کام نہیں کرنا، آج دین کی کوئی بات نہیں کرنی، قرآن کلاس کی کوئی بات نہیں کرنی، کوئی پڑھنے پڑھانے کی نہیں کرنی. نہیں، خوشی اپنی جگہ، شکر گزاری اپنی جگہ، کام نہیں رکنا چاہیے. دین کا کام یہ نہیں رکنا چاہیے. اور ابھی آپ دیکھیے گا نماز میں جو صورتیں پڑھائی جا رہی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، جو نماز عیدین میں، ان میں قیامت کے ذکر ہیں. اب خوشی کے موقع پہ ایسی صورتیں، لیکن خوشی کے موقع پہ بھی اس طرح نہ آؤٹ ہو جائیں کہ اللہ بھول جائے، قیامت بھول جائے. تو یہ دین اسلام قدم قدم پر حکمت سے بھرا ہوا. تو اب اس میں دیکھتے ہیں جی طریقہ میں ایک دفعہ پڑھ دیتی ہوں، ہر عید پر یہ آپ سے شیئر کیا جاتا ہے. یہ تفصیلات آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں رفع الیدین کے ساتھ. یہ میرا ٹاپک نہیں ہے کہ عیدین پہ کیا ہے کیا نہیں، جو سامنے لکھا ہے میں وہ پڑھ کے جا رہی ہوں. ان بحث میں نہ آپ پڑھیں نہ میں.
وضو کر کے قبلے کی طرف منہ کریں، اللہ اکبر کہتے ہوئے رفع الیدین کریں، پھر سینے پر ہاتھ باندھ کر دعائے استفتاح پڑھیں۔ اب اس کے بعد یہ ختم کرنے کے بعد اب جو آپ نے صورتیں پڑھنی ہیں وہ قرات سے پہلے ٹھہر ٹھہر کر 7 تکبیریں کہیں، پھر امام اونچی آواز سے اور مقتدی جو اس کو پیچھے اس کے فالو کر رہے ہیں آہستہ آواز سے الحمد شریف پڑھیں، پھر امام اونچی آواز سے قرات کرے اور مقتدی چپ چاپ سنیں۔ اب یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی صورتیں پڑھیں، اور اس سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ بہتر ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد مسنون قرات کی جائے، یہ جو بتائی گئی ہیں۔ اب جب پہلی رکعت میں سورہ دعائے استفتاح کے بعد ابھی قرات شروع نہیں کی، سورہ حمد بھی نہیں پڑھی، قرات بھی نہیں کی، اس سے پہلے 7 تکبیرات تھیں۔ دوسری میں اب جب آپ اٹھ کے کھڑے ہوئے ہیں تو پہلی رکعت پڑھ کر ان کے جب آپ دوسری کے لیے کھڑے ہوں تو قیام کی تکبیر، اس میں 5 تکبیریں کہنی ہیں۔ اگر آپ امام صاحب کے پیچھے پڑھیں پھر تو آپ کو زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں، سارا اتنے آسان طریقے سے وہی مسجد میں طریقہ بتا دیا جاتا ہے اور سب خواتین وہاں پہ اسی طرح کر رہی ہوتی ہیں، پھر 2 رکعتیں پڑھ کر سلام پھیر دیں۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ اور عید الفطر میں سورہ قاف والقرآن المجید اور اقتربت الساعۃ وانشق القمر پڑھی۔ ایک اور روایت میں سبح اسم ربک الاعلیٰ سورۃ الاعلیٰ اور حل اتاک پڑھنے کا ذکر بھی آیا۔ عید سے متعلقہ کچھ مسائل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر، عمر اور عثمان رضوان اللہ علیہم اجمعین پہلے نماز پڑھتے تھے پھر خطبہ دیتے تھے۔ عیدین کا خطبہ ممبر پر نہ پڑھیں، یہ صحیح بخاری بتایا جا رہا، صحیح مسلم۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ عیدگاہ میں ممبر کا اہتمام یہ مروان بن حکم کے عہد میں کیا گیا۔ یہ پوری ہسٹری ہے، یہ کون تھے یہ لوگ، تو یہ ہم اس وقت ہمارا ٹاپک نہیں۔ ایک شخص نے مروان کے اس فعل پر اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ تم نے عید کے روز ممبر لا کر سنت کی مخالفت کی، کیونکہ اس روز اسے ممبر کو نہیں لایا جاتا، اور یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ تو یہ صحابہ کرام کے بعد کا جو دور ہے نا، اس میں بہت سارے اختلافات اس طرح کے سامنے آئے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ، بلکہ ان کے دور میں ہی، ان کی زندگیوں میں ہی، یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور بہت ٹف تھا، وہ نرم طبیعت کے تھے اور بہت سے ایسے اختلافات نے سر اٹھائے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا دور تو شدید مسلمانوں کا، حضرت علی کے لیے بہت مشکل تھا، کس طرح مسلمانوں میں اختلافات سامنے آئے، گروپنگ ہو گئی۔ تو یہ آپ کو اگر شوق ہے تو آپ ہسٹری سے پڑھ سکتے ہیں۔ باقی آگے چلتے ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بچیاں دف بجا کر اچھے اشعار گا رہی تھیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں منع کیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر انہیں کچھ نہ کہو، بے شک آج عید کا دن ہے، بلا شبہ ہر قوم کی ایک عید ہوتی ہے اور آج ہماری عید ہے۔ یہاں سے میں بتا دوں، یہ نیچے آپ پڑھ سکتی ہیں، بہت سے لوگوں نے اس حدیث سے یہ ثابت کیا جی کہ گانے گائے جا سکتے ہیں، میوزک دس اینڈ دیٹ سارا کچھ، تو یہ اس سے ثابت نہیں ہوتا۔ یہ سارا نیچے انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اگر پڑھنے والی چھوٹی بچیاں ہوں، آلات موسیقی میں سے صرف دف ہو، نیز اشعار خلاف شریعت نہ ہوں، اور عید کا موقع تو ایسے اشعار پڑھنے یا سننے میں کوئی حرج نہیں۔ یہ کچھ لوگوں نے حدیث شریف اس سے اپنا الو سیدھا کرنے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھی، چنانچہ انہوں نے بچیوں سے ہر عمر کی پیشہ ور گلوکارہ ثابت کر دی، دف سے جملہ آلات موسیقی جائز قرار دے دی، اچھے اشعار سے انہوں نے یہاں سے گانوں کا جواز نکال لیا، اور عید کے دن سے انہوں نے نام نہاد جشن اور تہوار ڈھونڈ نکالے، نہ یہ سوچا کہ اللہ خالق و مالک ہے، اس نے اپنے بندوں کے لیے جواز کی جو حد چاہی مقرر کر دی، اسے تجاوز کرنا حرام قرار دے دیا۔ یہاں پر ذکر نہیں ہے، ایک اور جگہ پہ تھا، یہ شاید ادھر آگے آئے گا، نہیں ہے، ادھر نہیں ہے۔ اس میں یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح جب تک وہ اشعار پڑھ رہی تھی سن رہے تھے، اس میں بیچ میں کچھ ایسے اشعار آئے تھے جس میں تھوڑا تکبر والا فیکٹر تھا، خود پسندی والا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا تھا کہ انہیں چھوڑ دو، جو پہلے تم لوگ پڑھ رہی تھی وہی پڑھو، ٹھیک ہے۔ چلیے جی آگے چلتے ہیں۔ عید الاضحیٰ کے دن نماز عید پڑھ کر قربانی کرنی چاہیے۔ حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے نماز کے بعد قربانی کی اس کی قربانی بھی ہو گئی اور اس سے مسلمانوں کا طریقہ بھی اپنا لیا، اور جس نے نماز سے پہلے قربانی کی اس کی قربانی نہیں ہوگی، وہ محض کیا ہے، گوشت کی ایک بکری ہے جو اس نے اپنے گھر والوں کے لیے ذبح کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے نماز عید سے پہلے قربانی کی وہ نماز کے بعد دوسری قربانی کرے۔ اچھا جی آگے چلتے ہیں، اب ہم کچھ اور نمازوں کے بارے میں آج جانیں گے۔ ایک ہے جی نماز کسوف، اسے بعض کسوف بھی پڑھتے ہیں، یہ سورج اور چاند گرہن دونوں کی اس موقع پہ جو نماز پڑھی جاتی ہے۔ میں یہ بھی بتا دوں، بعض نے سورج گرہن کا یہی نام ہے اور چاند گرہن کے لیے اس سے مختلف نام ہے،
تو ان کی بہت تفصیلات ہیں. اس وقت یہ بس جتنا لکھا ہے میں اتنا ہی آپ سے شیئر کروں گی. جب اس کا موقع آئے گا تو بھی ایسی بہت ساری چیزیں بہت سارے اداروں کی طرف سے شیئر کی جاتی ہیں اور وہ بہت اچھی ہوتی ہیں، اوتھینٹک ہوتی ہیں، آپ انہیں دیکھ سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: سورج اور چاند کسی کے مرنے کی وجہ سے گرہن نہیں ہوتے، یہ تو قدرت الہی کی دو نشانیاں ہیں. جب تمہیں انہیں گرہن ہوتے ہوئے دیکھو تو نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ. عربوں میں بہت سے مسکنسیپشنز تھے، آج بھی ہیں. بعض لوگوں کو لگتا تھا کوئی خاص اہم بندہ وہ فوت ہوا ہے یا پیدا ہوا تب ایسا ہوتا ہے، اور بہت سے اور بھی. تو یہاں پر اتنا اچھا ہے، اس کو میں دوبارہ پڑھنا چاہوں گی کہ یہ سارے کانسیپٹ کلیئر کر دیے گئے کہ سورج اور چاند کسی کے مرنے کی وجہ سے انہیں گرہن نہیں لگتا، یہ تو قدرت الہی کی دو نشانیاں ہیں، اور جب تم انہیں گرہن ہوتے دیکھو تو نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چاند اور سورج کا گرہن آثار قدرت ہیں، یہ کسی کے مرنے، جینے یا کسی اور وجہ سے نمودار نہیں ہوتے، بلکہ اللہ اپنے بندوں کو عبرت دلانے کے لیے ظاہر فرماتا ہے کہ اگر تم ایسے آثار دیکھو تو جلد از جلد یاد الہی، دعا اور استغفار کی طرف رجوع کرو. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ یہ میں عمر ہے، ٹھیک ہے، یہ عمر ہے، واؤ یہاں پہ زائد آ گئی کیونکہ عمر کو عمر پڑھیں گے، واؤ ہو تو امر پڑھتے ہیں، تو یہ عبداللہ بن عمر کا ہے. اچھا جی، کہ جب سورج گرہن ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو یہ اعلان کرنے کا حکم فرمایا، نماز تمہیں جمع کرنے والی ہے، یعنی نماز کے لیے جمع ہو جاؤ. اس کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں، تھوڑا سا میں یہ بتا دوں جی. یہ سب سے مختلف نماز ہوتی ہے، 2 رکعت ہوتی ہیں. عام طور پہ 2 رکعت میں ہم 2 دفعہ رکوع کرتے ہیں نا، اور 4 سجدے کرتے ہیں. اس میں 4 رکوع ہوں گے اور 4 سجدے ہوں گے، بس اتنی سی بات ہے، یہ مختلف ہے. اب میرے ساتھ دیکھ لیجئے ایک دفعہ. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج گرہن لگا، آپ نے بعد جماعت 2 رکعتیں نماز پڑھی. آپ نے سورہ بقرہ تلاوت کرنے کی مقدار کے قریب لمبا قیام کیا. اتنا طویل قیام فرماتے تھے اس نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جب تک کہ وہ ہٹ نہیں جاتا تھا سورج گرہن. پھر لمبا رکوع کیا. اب رکوع کے بعد دیکھیں سجدہ نہیں کیا، پھر سر اٹھا کے پہلے قیام سے کم لمبا قیام کیا، پھر پہلے رکوع سے کم لمبا رکوع کیا. ٹھیک ہے، تو 2 رکوع ہو گئے اور اب سجدے میں جائیں گے. ٹھیک ہے، رکوع کے بعد قوما اور 2 سجدے کیے، پھر کھڑے ہو کر پچھلے قیام سے اسی طرح کم لمبا قیام کیا، پھر پچھلے رکوع سے کم لمبا رکوع کیا، پھر پچھلے قیام سے کم لمبا قیام کیا، پھر پچھلے رکوع سے کم لمبا رکوع کیا. میں امید کرتی ہوں کہ میں نے جو آپ کو بتا دیا نا، اب آپ کو یہ سمجھ آ رہا ہوگا. پھر 2 سجدے، ٹھیک ہے، اور تشہد پڑھ کر سلام پھیرا. اتنی دیر میں سورج روشن ہو چکا تھا. پھر خطبہ دیا جس میں اللہ کی تعریف اور ثنا کی، اور فرمایا، سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں، کسی کے مرنے یا پیدا ہونے سے انہیں گرہن نہیں لگتا. جب تم گرہن دیکھو تو اللہ کا ذکر کرو، اس سے دعا کرو، تکبیر کہو، نماز پڑھو اور صدقہ کرو. نیز فرمایا، دوران نماز میں نے جنت دیکھی، اگر میں اس میں سے ایک انگور کا خوشہ لے لیتا تو تم رہتی دنیا تک اس میں سے کھاتے. اور میں نے دوزخ بھی دیکھی، اس سے بڑھ کر ہولناک منظر میں نے کبھی نہیں دیکھا. اور میں نے جہنم میں زیادہ تعداد عورتوں کی دیکھی، کیونکہ وہ خاوندوں کی ناشکری کرتی ہیں. اگر تو ایک مدت تک ان کے ساتھ نیکی کرتا رہے، پھر ان کی مرضی کے خلاف کوئی کام کرے تو کہتی ہیں کہ میں نے تجھ سے کبھی کوئی بھلائی نہیں دیکھی، تجھ سے کبھی کوئی بھلائی نہیں پائی. یہ جو حدیث مبارکہ ہے، اس کے متعلق مختلف رائے ہیں. بعض کے نزدیک اس کا تھوڑا سا مفہوم وہ مختلف بیان کیا جاتا ہے، یہ انشاءاللہ تعالیٰ پھر کبھی دیکھیں گے. لیکن آپ جتنا بیان کیا اتنا ضرور ہے کہ ہم عورتیں ناشکری کرتی ہیں، اور ہم اپنے شوہروں کی بہت زیادہ ناشکری کرتی ہیں. ابھی کل کی کلاس میں اپ کو یہی بات بتا رہی تھی، سمجھا رہی تھی. آگے چلتے ہیں. سورج اور چاند کے گہنائے جانے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا اٹھتے اور نماز پڑھتے. صحیح. اچھا دیکھیں، ابھی نماز استسقاء بھی آ رہی ہے آگے، اور یہ سورج گرہن اور چاند گرہن کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھے انداز، طرز عمل. کبھی بادل آ جاتے تھے نا، آندھی والا موسم ہوتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہو جاتے تھے کہ پرانی کچھ قومیں ایسی تھی جن پر عذاب جب آیا تھا اسی طرح وہ بادل نمودار ہوا تھا. اور ہم یہ سورج گرہن لگتا ہے تو وہ جی خاص قسم کے اینکیں لے کے تو نکل جاتے ہیں جی باہر، آؤ جی آبزرو کرو، یہ والا جو چاند گرہن ہے، یہ جو سورج گرہن ہے، یہ اتنے 100 سال میں ایک بار نظر آتا ہے، یہ جو ہے یہ کتنا دور ہو گئے ہم دین سے. اور ان چیزوں کا کتنے نیگیٹو ایفیکٹس ہوتے ہیں پھر.
ہیلتھ پر بھی یہ سائنس ثابت کرتی ہے اس چیز کو. تو اب دین کو دیکھیں، اس موقع پہ کیا کرنا ہے ہم نے، سمپل. تو اب دیکھیں ادھر سورج اور چاند کے گہرائے جانے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھبرا اٹھتے اور نماز پڑھتے. سیدہ اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ آپ کے زمانے میں ایک دفعہ سورج گرہن لگا تو آپ گھبرا گئے، اور گھبراہٹ میں جی 1 منٹ. اچھا جی، تو کیا آپ کے زمانے میں ایک دفعہ سورج گرہن لگا؟ ٹھیک ہے بیٹا. تو آپ گھبرا گئے اور گھبراہٹ میں اہل خانہ میں سے کسی کا کرتا لے لیا، اہل خانہ میں سے کسی کا، اتنی گھبراہٹ تھی. بعد میں چادر مبارک آپ کو پہنچائی گئی. سیدہ اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسجد میں گئیں، عورتوں کی صف میں کھڑی ہو گئیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا طویل قیام کیا کہ ان کی نیت بیٹھنے کی ہو گئی، لیکن انہوں نے ادھر ادھر اپنے سے کمزور عورتوں کو کھڑے دیکھا تو وہ بھی کھڑی رہیں. تو اس موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ بہت خیال کرتے تھے، نماز لمبی نہیں کرتے تھے، لیکن یہ وہ نماز ہے جسے لمبی کیا کرتے تھے، اور اس میں خوب اللہ کا ذکر کرتے رہتے، لمبی تلاوت ہوتی جب تک کہ وہ سورج گرہن ہٹ نہ جاتا، دور نہ ہو جاتا. تو یہ بتا رہی ہیں اب حضرت اسما، دیکھیں کہ وہ تھک گئی ہوں گی، ان کی نیت ہوئی کہ میں بیٹھ جاؤں، لیکن انہوں نے دیکھا تو ان سے زیادہ کمزور عورتیں ابھی تک کھڑی تھی. تو اب اس میں دیکھیں، اس دین کے معاملے میں یہ کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں، میں پھر بتاؤں گی حکمت. ان میں لوگوں کو دیکھنا چاہیے اپنے سے آگے لوگوں کو. کچھ معاملات ہوتے ہیں کہ اس میں اپنے سے کم لوگوں کو دیکھیں کہ ان کو اللہ نے یہ چیز آپ سے کم دی ہے. ہم کیا کرتے ہیں، مال، دولت، حسن، سکل، انٹیلیجنس، اس میں بس کمپیریزن کرتے رہتے ہیں. دیکھنا ہے نا اپنے سے آگے والوں کو، تو دیکھیں کون دین کے کام میں کتنا ایکٹیو ہے، کتنے وہ دین کے کام خدمت خلق کر رہا ہے، اس کا اخلاق کتنا اچھا ہے. ان چیزوں میں آپ آگے بڑھیں، مقابلہ کریں. اور باقی یہ کہ اپنے سے کمزوروں کو دیکھیں کہ اللہ نے آپ کو کتنا نوازا ہے، کتنا دیا، تو شکر گزار رہا کریں. سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک سخت گرمی کے دن سورج گرہن لگا. آپ نے صحابہ کرام کے ساتھ ان کو ساتھ لے کے نماز پڑھی. آپ نے اتنا طویل قیام کیا کہ لوگ گرنے لگے. ٹھیک ہے. سیدہ اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ ایک دفعہ سورج گرہن کی نماز میں آپ نے اتنا لمبا قیام کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ مجھے عورتوں کی صف میں کھڑے کھڑے کمزوری ہو گئی. میں نے برابر میں اپنی یہ جو پانی لے کر نا پڑی ہوگی ان کے پاس یہ تو اس پر سر پہ ڈالنا شروع کر دیا. پھر جلد ہی دوبارہ قیام نماز میں شامل ہوگی. غور فرمایا آپ نے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ اتنے کھوئے ہوئے تھے، اتنے وہ کنسنٹریشن سے، انہماک سے اور اہتمام سے وہ اس کی نماز پڑھ رہے تھے اور اسی طرح پڑھتے تھے. لیکن ہم نے کبھی اس نماز کی طرف توجہ نہیں دی. اچھا، یہ ہمیں کہا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ نے غور فرمایا کہ وہ کس طرح کرتے تھے. بے شک، کوئی شک نہیں، بہت طویل کیا کرتے تھے. یہ جو نماز ہے اس میں تلاوت بھی بہت زیادہ لمبی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے عورتیں بھی یہ نماز پڑھتی تھی. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم مسجد میں سورج گرہن کی نماز بعد جماعت کا اہتمام کریں، اور ہماری عورتیں بھی ضرور مساجد میں جا کے نماز میں شامل ہوں. اچھا، پہلے تو موقع پہ پتہ چلتا تھا نا، پتہ چل جاتا تھا سورج گرہن لگا. بعض دفعہ تو بہت ڈارک ہو جاتا تھا، اب تو کئی دن پہلے پتہ چل جاتا ہے. لیکن ہم بھی بس وہ کچھ اور لے کے تو باہر نکل جاتے ہیں انجوائے کرنے، اور فن چاہیے ہوتا ہے. ایک تو ہمیں ہر چیز میں نہ صحیح دیکھتے ہیں، نہ غلط دیکھتے ہیں، نہ حلال دیکھتے ہیں، نہ حرام دیکھتے ہیں. ہمیں ہر چیز میں فن چاہیے. بس یہ ہمیں ہر وقت انٹرٹینمنٹ چاہیے. ایک سوشل میڈیا نے ہمیں پاگل کر کے رکھا ہوا ہے. حالانکہ سوشل میڈیا ایسی چیز ہے کہ اسے ہم اپنے اگر قابو میں کر لینا، اس سے اتنا ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں. دین اسلام کا اتنا کام آج کے دور میں سوشل میڈیا سے لیا جا سکتا ہے، جو کہ پہلے دور میں بھی نہیں لیا جا سکتا تھا. تب تو جانا پڑتا تھا نا ان علاقوں میں، وہاں جا کے آپ پڑھیں گے، پڑھائیں گے اور لوگوں تک بات پہنچائیں گے. لیکن ہم بس اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے. اور سوشل میڈیا بھی اب ایسا، پہلے کچھ اور طریقے ہوتے تھے، کچھ لکھنے والے زیادہ ہوتے تھے یا ویڈیوز بھی تھوڑی لمبی ہوتی تھی. اب تو شارٹس، اور وہ آپ سکرول کرتے جائیں گے کرتے جائیں گے کرتے جائیں گے اور ذہنی مریض بنتے جائیں گے. اس میں بہت ساری چیزیں تو آئیں گی جو کہ آپ کے پاس نہیں ہوں گی. آپ لوگوں سے خود کو کمپیئر کریں گے تو ذہنی نفسیاتی مریض بنیں گے. پھر وہ اتنی سپیڈ سے گزرتی ہیں کہ آپ کی طبیعت میں بے چینی آ جاتی ہے. اب ٹھہراؤ تو ہے ہی نہیں. 1 گھنٹے کی کلاس لینا تو دنیا کو اتنا مشکل لگتا ہے. ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی ریکارڈنگ بھی سننی ہے، اگر تو وہ کم منٹس کی ہوگی تو ہم سنیں گے، لمبی ہم نہیں سنتے، ہم چھوڑ دیتے ہیں وہیں پہ.
بھی بعض باتیں شارٹ میں نہیں سمجھائی جا سکتی ہیں. تو علم کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے کہ یہ شارٹ ہے. ٹھیک ہے، ہم نے آپ کی یہ تھوڑا سا اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے بہت سے کورسز ہمارے اب شارٹ میں ہی چل رہے ہیں کہ چلیں جڑیں تو صحیح، سنیں تو صحیح. لیکن یہ چیز نوٹ کیجئے گا کہ یہ جو سوشل میڈیا کو بار بار زیادہ ٹائم گزارنا اور بیجا ٹائم لگانا اور یہ بار بار سکرول کرنا اور تھوڑی سی چیز بس، اور وہ ایسی آتی ہیں وہ ایک نوعیت کی بھی نہیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے نا، چلے میں یوٹیوب شارٹس دیکھ رہی ہوں، دینی آ رہی ہیں، بس میں سنتی جا رہی ہوں اور میں کوئی حدیث آ گئی، کوئی آیت مبارکہ آ گئی، کوئی کسی کی تفسیر آ گئی، کوئی کسی کا کوئی اس کے بارے میں شرح آ گئی، کوئی کسی کی کچھ آ گیا، کوئی گرامر آ گئی بیچ میں. ایسا نہیں ہوتا ہے. اس میں کبھی ایک ٹاپک کی طرف آپ بڑھتے ہیں، اچانک سے بدل جائے گا، دوسرا آ جائے گا. ابھی آپ کا ذہن پچھلے کا سوچ رہا تھا تو وہ اب نیا آ گیا. اب آپ کا ذہن بھی بے چین، جسم بھی بے چین، اب آپ کو زندگی بھی بے چین. ہر وقت آپ خود بھی جلدی میں، آپ کو ہر چیز جلدی میں تھوڑی چاہیے. تھوڑی سے مراد ہے کہ بس یہ اس طرح سے، اور جلدی سے بدلے. ہم جلدی سے بور ہونے لگ جاتے ہیں. ہمارے بچے بھی، ان کو بھی ہم نے ایسا بنا دیا. ٹھہراؤ لے کر آئے. نماز سکون سے پڑھا کریں. سارے گیجٹس چھوڑ کے سب گھر والے تھوڑی دیر کے لیے اکٹھے بیٹھا کریں. ایک دوسرے کو وقت دیا کریں. قرآن مجید کے ساتھ وقت گزاریں. زیادہ سے زیادہ کوشش کریں، چاہے تلاوت بھی آپ کر رہی ہیں. ان چیزوں سے ٹھہراؤ آئے گا. اور یہ سوشل میڈیا کے غیر ضروری استعمال سے، میں کہہ رہی ہوں غیر ضروری استعمال، ہم بھی سوشل میڈیا پہ ہی ہیں، ان سے ایوائڈ کیجیے. اپنی مینٹل ہیلتھ کا خیال رکھیے. اس سے آپ مینٹلی اپسیٹ ہوتے ہیں. جب آپ مینٹلی آپ اپسیٹ ہو تو فزیکلی انڈرسٹوڈ ہے کہ آپ اپسیٹ ہو جائیں گے. پوری باڈی آپ کی جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے گی. نماز استسقاء. استسقاء میں بیسیکلی ہوتا ہے پانی طلب کرنا. کچھ اور طلب کرنا بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی طلب کرنا. خاص طور پہ ہمارے یہاں تب پڑی جاتی ہے جب بارش نہیں ہوتی. لیکن میں بتا دوں، یہ موسموں کی شدت کے لیے بھی پڑھی جا سکتی ہے. سخت گرمی ہو گئی ہے، سخت سردی ہو گئی، ایون بارش زیادہ ہو گئی ہے. لیکن ہمارے ہاں عام طور پہ جی ابھی دیکھتے ہیں، جس کو اگر قحط سالی ہو جائے، میਂہ نہ برسے، تو اس وقت مسلمانوں کو چاہیے کہ ایک دن فکس کریں، سورج نکلتے ہی اپنے پرانے کپڑے پہن کے. عید پہ تو نئے پہنتے ہیں نا، اور جمعے پہ بھی ایک الگ سے رکھا ہوتا ہے اگر کسی کے پاس سہولت ہے تو جمعے والا بھی الگ ہو، مردوں کے لیے خاص طور پر. عاجزی اور زاری کرتے ہوئے آبادی سے باہر کسی جگہ میں نکلے اور ممبر بھی رکھا جائے. اب دیکھ رہے ہیں ہر نماز کا اپنا انداز. اب ان میں مصلحتیں ہیں، حکمتیں ہیں، لیکن میں آپ کے ساتھ بس شارٹ ہی شیئر کر رہی ہوں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پرانے کپڑے پہنے، خشوع اور آہستگی سے چلتے ہوئے، عاجزی اور زاری کرتے ہوئے نکلے اور نماز استسقاء کی جگہ پہنچے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قحط سالی کی شکایت کی تو آپ نے عید گاہ میں ممبر رکھنے کا حکم دیا. جب سورج کا کنارہ ظاہر ہوا تو آپ نکلے اور ممبر پر بیٹھے اللہ کی بڑائی اور حمد بیان کی. پھر فرمایا، تم نے اپنے علاقوں میں قحط سالی اور بر وقت بارش نہ ہونے کی شکایت کی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں حکم ہے کہ تم اسے پکارو اور اس نے تمہاری دعا قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے. پھر فرمایا، ترجمہ، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار، بہت رحم کرنے والا، نہایت مہربان، روز جزا کا مالک ہے. اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. اے اللہ، تو سچا معبود ہے، تیرے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں. تو ہی غنی اور بے پرواہ ہے اور ہم تیرے محتاج اور فقیر بندے ہیں. ہم پر بارش برسا اور جو بارش تو نازل فرمائے اسے ہمارے لیے ایک مدت تک قوت اور مقاصد تک پہنچنے کا ذریعہ بنا. اب یہ جو بریکٹس میں لکھا ہوتا ہے نا، یہ اس کا ترجمے کا، ان کے اصل میں عربی کا حصہ نہیں ہوتا، لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے، ایکسپلین کرنے کے لیے، آسانی کے لیے لکھا ہوتا ہے اور اسے زیادہ سمجھ آتی ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز استسقاء کے علاوہ کسی دعا میں اپنے دونوں ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے. آپ نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور انہیں دراز کیا حتیٰ کہ آپ کی بغلیں دکھائی دی، اتنے اٹھائے. اچھا جی، یہاں سے نیچے کیا لکھا ہوا ہے؟ اس سے کیا معلوم کہ صحابہ کرام بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے پاک باز صحابہ بھی اللہ تعالیٰ کو ہی اپنا کارساز اور داتا سمجھتے تھے. اسی کے در کے محتاج، اسی سے ڈرنے والے اور براہ راست اسی سے دعائیں مانگتے تھے. قرآن مجید نے اسی عقیدے کی تعلیم دی ہے. آج ہم اپنا دیکھ لیں کہ ہم اپنا کیا اللہ تعالیٰ کو کارساز اور داتا مانتے ہیں، مشکل کشا مانتے ہیں، یا ہم نے کچھ اور لوگوں کو یہ سارے القاب دے دیے ہیں؟ اور آپ سمجھدار ہیں، آپ کو اندازہ ہے کہ یہ کن کن کو ہم نے، ہمارے ہاں کن کو کیا کہا جاتا ہے.
اور ان سب مقصد کے لیے، رزق کے لیے، اولاد کے لیے، بارش کے لیے، کوئی بھی مشکل ہے ہم کن کے پاس جاتے ہیں؟ یہ سب اپنا جائزہ لیجئے، ٹھیک ہے؟ اور قرآن مجید کی تعلیم میں آپ کو بتا دوں سب سے زیادہ جو زور دیا جاتا ہے توحید پر، اور توحید میں ایون لفظ الہ اگر میں ایکسپلین کروں تو اس میں بھی آپ سمجھ لیں کہ ہر طرح کی عبادت، اور عبادت کو اگر میں ایکسپلین کروں تو سب کچھ جو بھی اس کا معنی ہے کمال درجے کی عاجزی، محبت، خوف اور اطاعت صرف اللہ کے لیے، پھر الہ جس کی عبادت کی جائے، اور الہ ہر طرح کی نظر، نیاز، قربانی، دعا، مدد صرف الہ سے، ٹھیک ہے؟ تو یہ قرآن مجید کا سبق اب میں اتنے مختصر میں تو نہیں بتا سکتی، صرف میں نے آپ کو آئیڈیا دیا ہے۔ ہاتھوں کو سر سے اونچا نہ لے جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں کی پشت آسمان کی طرف، پشت، ٹھیک ہے، وہ آسمان کی طرف تھی، پھر امام لوگوں کی طرف پیٹ کر کے قبلہ رخ ہو جائے اور ہاتھ اٹھائے رکھے، اور مندرجہ ذیل دعائیں بڑی عاجزی سے رو رو کر پڑھے، اور سب لوگ بھی بڑے خضوع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ آبدیدہ ہو کر ہاتھوں کو الٹا کر کے اٹھائیں اور دعا مانگیں۔ دعائیں یہ ہیں: اللہم سکنا، اللہم سکنا، اللہم سکنا، اے اللہ ہمیں پانی پلا، اے اللہ ہمیں پانی پلا، اے اللہ ہمیں پانی پلا۔ اور کیا ہے؟ اے ہمارے اللہ ہمیں پانی پلا، ہم پر ایسی خوشگوار بارش نازل فرما جو ہماری تشنگی بجھا دے، ہلکی پھواریں بن کر غلہ اگانے والی ہو، نفع دینے والی ہو نہ کہ نقصان پہنچانے والی، جلد آنے والی ہو نہ کہ دیر لگانے والی۔ اس میں ایک اہم مسئلہ ہے جی چادر پلٹنا۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استسقاء کے لیے نکلے، آپ نے اپنی پیٹھ لوگوں کی طرف کی اور قبلہ رخ ہو کر دعا کرنے لگے، پھر اپنی چادر پلٹی تھی آپ نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سیاہ چادر تھی، آپ نے اس کا نچلا حصہ اوپر لانا چاہا مگر مشکل پیش آئی، آپ نے پوری کی پوری اسے پکڑ کے اسے اپنے کندھوں پر ہی الٹ دیا۔ چادر پلٹتے وقت چادر کا اندر کا حصہ باہر کیا جائے، اور پھر دایاں کنارہ بائیں کندھے پر، بایاں جو ہے کنارہ دائیں کندھے پر ڈال لیا جائے۔ یہ آپ کو میں نے کہا نا، میں چونکہ بہت تفصیل سے میرا ارادہ نہیں ہے ان کو بس جیسے جتنا لکھا ہے، ورنہ میں تصویروں کے ساتھ بھی آپ سے شیئر کبھی کروں گی اگر کبھی مجھے موقع ملا انشاءاللہ تعالیٰ، ان میں سے ہر چیز کو اگر الگ سے دیکھیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ امام کے ساتھ لوگ بھی اپنی چادریں الٹیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو لے کر بارش طلب کرنے کے لیے عیدگاہ کی طرف نکلے، انہیں 2 رکعتیں نماز پڑھائی، اس میں بلند آواز سے قرات کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز عید کی طرح لوگوں کو 2 رکعتیں نماز استسقاء پڑھائی۔ الٹے ہاتھوں سے دعا کرنا اور چادر پلٹنا دراصل یہ فعلی دعا ہے۔ اے مولا کریم، اس چادر اور ان ہاتھوں کی طرح ہمارے حالات پلٹ دے اور قحط کو خوشحالی سے بدل دے۔ یقیناً اس ساری کائنات کے تمام تر حالات صرف تیرے ہی اختیار میں۔ بس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی طرح فرمایا۔ خطبہ نماز استسقاء سے پہلے ہے۔ اب آپ سمجھ رہے ہیں عید کا بعد میں تھا، اور یہ یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کو ویسے ہی آپ کی نالج کے لیے شیئر کر رہی ہوں۔ دیکھیں، اب کسی میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا ہے، کسی میں نہیں، کسی میں ممبر پر ہے، کسی میں نہیں، خطبہ کسی میں پہلے ہے، کسی میں بعد میں۔ تو سیدنا عبداللہ بن یزید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز استسقاء بغیر اذان اور اقامت کے پڑھائی۔ ایک اور یہ ہیں ابن بطال، انہوں نے کہا کہ علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ نماز استسقاء میں اذان اور اقامت نہیں ہے۔ اچھا جی، آگے ہے نماز اشراق۔ تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ میرا خیال ہے کہ اب اس کو اگلی کلاس میں لے جاتے ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں اس کی مشکل سے 2 کلاسز رہ گئی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، تو اگلی بدھ اور جمعرات کو ہم وہ دونوں کلاسز کرتے ہیں، اور یہ ہماری بک یہ مکمل ہو جائے گی، ہمارا یہ والا کورس مکمل ہو جائے گا۔ اب یہ جو پچھلی ہیں سورج گرہن کی اور یہ جو بارش کی، یہ تو کبھی کبھی ضرورت پڑتی ہے نا، یہ اور بات ہے کہ موسموں کی تبدیلی ایسی ہوگی ہے کہ اکثر ضرورت پڑتی ہے، لیکن نماز اشراق تو وہ ہے جو ہر روز ہمیں ضرورت پڑتی ہے۔ پھر بہنیں بہت کنفیوز ہوتی ہیں کہ نماز دہا کیا ہے، چاشت کیا ہے، اشراق کیا ہے، اور صلاۃ الاوابین، وہ بعض لوگ اسے مغرب کے راؤنڈ اباؤٹ کچھ کہتے ہیں کہ جو اس کے بعد اس طرح پڑھی جاتی ہے، نہیں، یہ سب ایک ہی نماز ہے، بس ان کے وقت تھوڑے ڈفرینٹ ہیں۔ کوئی سورج جیسے ہی نکلا ہے تو اس کے نکلنے کے کچھ منٹ تک تو نہیں آپ کوئی سجدہ کر سکتے نا، نماز پڑھ سکتے، تو تقریباً وہ 15 سے 20 منٹ کہہ لیں، اس کے بعد پہلے وقت میں پڑھ لیں گے تو اشراق ہے۔ پھر جب سورج بہت ذرا تیز اس کی تپش ہو جائے گی، حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے جب اونٹوں کے بچوں کے پاؤں جلنے لگے تو تب جو نماز ہوگی اسے یہ نماز دہا، اور دہا ہی چاشت ہے، ٹھیک ہے، تو وہ چاشت کا وقت ہے، وہ چاشت کی نماز ہوگی، اور انہیں صلاۃ الاوابین کہا جاتا ہے۔ اور یہ
وہ سورج کے نکلنے کے جو 20 منٹ کے بعد سے شروع ہے نا ٹائم ان کا، یہ زوال کے ساتھ ان کا ختم ہو جاتا ہے. یہ اتنا لمبا ٹائم ہے. بس جو پہلے پڑھ لے گا نماز کا نام کچھ اور ہے، جو بعد میں پڑھے گا اس کا نام کچھ اور ہے. بہت اس میں وسعت ہے. جب مرضی آپ کو موقع ملے آپ پڑھ لیں. اس کے بارے میں 2 سے 8 تک ہے کہ نوافل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، زیادہ تر 2 4 اس طرح سے پتہ چلتے. یہ انشاءاللہ تعالی ہم ایسا کریں گے. آج کلاس کا ٹائم ہو گیا، یہیں سے شروع کریں گے. تو اب یہ چونکہ ہمیں ڈیلی بیسس پہ یہ نمازوں سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے الحمدللہ، تو یہ ضرور آپ جانیے گا. باقی کچھ اور آئیں گی آگے جیسے نماز جنازہ اور کچھ اور، ان کو بھی بس ہم پڑھ کے آگے چلے جائیں گے. تو اب ہمارا بہت تھوڑا رہ گیا ہے. کبھی اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو انشاءاللہ تعالیٰ جیسے ہی مجھے موقع ملتا ہے تو یہ اس کا دوبارہ سے لائیو کلاس میں اس کا اگلا بیچ شروع کریں گے. تب تک اس کی ریکارڈنگ آپ پیچھے سے سن کے اس بک سے اپنا کور کر لیجئے. چلیے جی، سبحانک اللہ